بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک اب اپنے اختتام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آج 26واں رمضان المبارک ہے اور 26واں روزہ، 26ویں افطاری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، صورتحال ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زن اور زمین کے معاملات اس کرۂ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ایشوز کریٹ کرتے ہیں، لیٹیگیشن کریٹ کرتے ہیں، ڈفرینسز آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں، اور پراپرٹی کے تو اتنے معاملات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں آپ سے سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں۔ میں بے شمار ایسے کمنٹس ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، میں ساری کالز کو اٹینڈ پراپرلی نہیں کر پا رہا کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے کمنٹس نہیں پاس کر رہا، لیکن امید ہے کہ عید کے دنوں میں انشاءاللہ تعالی میں کافی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کروں گا اور جو آپ کی کوشچنس کوئریز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قانون اور آئین، عدل و انصاف یہاں پہ نہیں ہے، عدالتیں اور وکلا وہ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، لیکن آپ کے طرح طرح کے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جنگل کا قانون اگر کہیں لاگو ہو تو یہاں پہ قانون پھر بھی بہتر ہے۔ قانون کی امپلیمنٹیشن اگر دیکھی جائے تو وہ پھر بھی موجود ہے۔ کئی لوگوں کو داد رسی قانون دلواتا ہے اور کئیوں کو اگریو کر دیتا ہے، لیکن اگلے فورم موجود ہوتے ہیں، آپ کسی بھی نیکسٹ فورم پہ چلے جاتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج مجھے اس وقت تقریباً 100 کے قریب ٹیمپریچر ہے، لیکن کیا کریں، جو یہ معاملہ ہے، یہ کارواں ہے، یہ قافلہ ہے وکالت کا اور لوگوں کو ریلیف لے کے دینے کا، یہ اسی طرح چلے گا۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ قبضہ جو پراپرٹیز پہ ہو جاتا ہے تو قبضہ کیوں ہوتا ہے، اور پھر جب قبضہ ہوتا ہے تو پھر قبضہ کیوں نہیں چھوٹتا، سال ہا سال کیوں لگتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ انتہائی ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ قبضہ آرڈیننس آیا، ایکٹ بنا، پھر امینڈڈ ایکٹ آیا، جس پہ بہت واویلا، بہت شور شرابہ ہوا۔ اس کے حوالے سے بھی تذکرہ کروں گا تاکہ اس کے حوالے سے بے شمار کوشچنس کوئریز آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اور اگر نہیں کیا تو پھر بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اور درخواست کروں گا کہ آپ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، کمنٹ ضرور دیں، لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو آگے فارورڈ کریں۔ اس کے علاوہ واجد بابا فیس بک پیج ہے، اسے بھی فالو کریں۔ ناظرین، قبضہ کیوں ہوتا ہے؟ قبضہ ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سم ٹائم کرایہ داری کی وجہ سے قبضہ ہو جاتے ہیں، سم ٹائم آپ کا پلاٹ پڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی آتا ہے تو اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، سم ٹائم آپ اوورسیز چلے گئے ہیں، کسی کو دے گئے ہیں پراپرٹی تو آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا، اور سم ٹائم جو آپ کی نشاندہی ہے، آپ کے تمیمے ہیں اور پٹوار کا عملہ جو ہے، ریونیو کا عملہ جو اس کی ملی بھگت سے بھی بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اب قبضہ چھوٹتا کیوں نہیں؟ بات یہ کہ اگر کسی نے غلط قبضہ کر لیا اور میرے پلاٹ پہ، میری جگہ پہ کر لیا، اور میں اگر اداروں کے پاس جاتا ہوں تو ادارے اس پہ کارروائی مکمل نہیں کرتے، ادارے اس پہ جس سائیڈ پہ بڑا پلڑا ہوتا ہے اس طرف جھونک مارتے ہوئے جو ماڑا بندہ اس کو گریو کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو قبضہ آرڈیننس ہے، یہ قبضہ آرڈیننس اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ عدالتوں کو کہا جاتا ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی، عدل نہیں کرتی۔ عدالتوں کا کام ہے صرف ڈائریکشن دینا، حکم پاس کرنا، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، حقائق اور قانون، کوسچن آف فیکٹ اور کوسچن آف لا کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کسی بھی پراپوزیشن کے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، اور یہی جھگڑا شروع ہوا اس ایکٹ کے حوالے سے۔
کہ اس ایکٹ میں ایشو یہ بنا کہ یہ جب ایگزیکٹو نے عدلیہ کی پارس لے لی اور جس طرح چاہا جس کو چاہا ہانکنا شروع کر دیا تو پھر یہ ایشوز بنے. پھر بے شمار رٹیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ اور جو بینچز ہیں ان میں دائر ہوئی. بات یہ ہے کہ جب بھی آپ قانون اور آئین کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آفیشلز ہیں ایگزیکٹو ہے کیا وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے. اگر ان کی بھی بات کریں تو یہاں پہ یہی آتا ہے کہ نہیں وہ نہیں کر رہے. کیونکہ اگر ایک کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے کہ تحصیلدار نے یہ کام کرنا ہے یا اے سی ڈی سی نے یہ کام کرنا ہے یا پولیس آفیشل نے کوئی ایسا کام کرنا ہے تو کیا وہ اس کام پہ اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. جبکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے. اس لیے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کہیں قبضہ ہوتا ہے تو اس قبضہ ہونے میں آفیشلز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ریکارڈ کے رد و بدل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اور مینیپولیشن کیا جاتی ہیں چیزیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو بندہ اوورسیز بیٹھا ہے, وہ بیچارہ اوورسیز بیٹھا ہے لیکن یہاں بھی اس کا قبضہ ہو جاتا ہے. قبضے کو روکنے کا ایک آٹو سسٹم ہونا چاہیے اور اس آٹو سسٹم میں پنجاب گورنمنٹ بہتری تو لا رہی ہے, بے شمار ایسی چیزیں کر رہی ہے کہ جس سے گرین سرٹیفکیٹ لے کے آئی. اس کے علاوہ اب آپ کوئی جگہ خریدیں گے تو اس پہ جو بیچنے والا ہے اس فرد پہ بھی خریدنے والے کا نام آئے گا. اسی طرح کے اور بے شمار چیزیں امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں. ایک الیکٹرانک بایو میٹرک کیڈسٹر جو ہے بنائی جا رہی ہے جس میں آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں پورا اے ٹو بی آپ کے اس پراپرٹی کے حوالے سے معاملہ سارا سامنے آ جائے گا. لیکن سٹل اگر ہم قبضے کی بات کریں تو قبضے ہونے میں اور قبضہ نہ چھڑوانے میں ہمارے اداروں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے, کیونکہ عدالتوں نے شہادتوں پہ بنیاد کرتے ہوئے شہادتوں کی بیس پہ معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے. لیکن اب ایک چیز ضرور ہے, جہاں پہ کہیں کوشچن آ جائے کہ ایسا لگے کہ دونوں پارٹیوں کے پاس جینون ڈاکومنٹس ہیں یا ٹائٹل ڈیڈز ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سینئر جونیئر کو دیکھا جائے گا اگر جینون ہے. کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پیس آف لینڈ 100 کنال کا ہے, اس میں سے 110 یعنی کہ 100 کنال کی رجسٹری کر کے دے دی جاتی ہے لیکن اس میں گلیاں بھی چھوڑی ہوتی ہیں. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ پلاٹنگ کی جائے تو وہ جو گلیاں ان کی بھی رجسٹری کر کے بیچ دی جاتی ہیں, غریب اور سادہ لوگ عام کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو ان کو کیسے کیٹر کیا جائے؟ ان کو کیٹر کرنے کے لیے اداروں کو چاہیے کہ ایک ریگولیٹری نظام بنائے کہ جیسے ہی کہیں پہ کوئی کٹنگ ہو رہی ہے اس کو ایک تو سکنی کنورٹ کیا جائے زرعی سے, اور دوسرا یہ کہ وہ جو گلی ہیں ان کو ماپ کے خود ہی اس کی مورگیج کی جائے اور اس کے انتقال بحق سرکار کیے جائیں, تاکہ کوئی ایسا ایشو بعد میں رونما نہ ہو جس میں کسی بندے کے کوئی رائٹ انفرنج ہو. تو اس صورتحال میں یہ قبضہ آرڈیننس جو ہے اور جو قبضہ ایکٹ بنا ہے یہ ایک بہت بڑا ایکٹ ہے. اگر یہ صحیح اس کی روح امپلیمنٹ ہو, صحیح طریقے سے یہ قانون لاگو ہو جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائملی ڈیسائیڈ ہو جائیں گے یہ قبضہ میٹرز. اور یہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگر ٹریبیونل بنے ہیں تو ٹریبیونل کے بننے کے بعد بھی معاملات ایگزیکٹو کے پاس ہی جانے ہیں. سکروٹنی کمیٹی نے ہی چھان بین کر کے تو رپورٹ واپس ٹریبیونل کو دینی ہے. اب اس میں بہت بڑا ایک رول ہوگا سکروٹنی کمیٹی کا کہ جب وہ سکروٹنائز کرے گی تو وہ میرٹ پہ چیزیں کرے, چھان بین کرے تو بالکل اس طرح کرے کہ کوئی بھی ایسی پارٹی یا کوئی بھی ایسا معاملہ نہ سامنے آئے کہ جس میں کوئی سکم رہ جائے. کیونکہ اگر سکم رہ جائے گا تو حقدار اپنے حق سے محروم رہ جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو قبضہ آرڈیننس ہے یہ آنے والے وقت میں پراپر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ اگر یہ قبضہ ٹریبیونل میں نہیں جاتا تو کیا میں روٹین میں اپنی داد رسی لے سکتا ہوں؟ بالکل, یہ ایک آپ کو اسپیشل لا بنا دیا گیا ہے. اگر آپ اس کے تھرو نہیں جاتے تو آپ روٹین میں جو اپنا سول کورٹ سے یا ریونیو کورٹ سے اپنی داد رسی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.